बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, आप जहाँ भी हैं खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। मेरी आज की वीडियो का मौजू है कि आपके तजर्बे में भी आया होगा कि मिर्चों के फूल जब बनते हैं या शिमला मिर्च के फूल जैसे बनते हैं और इस तरह दीगर अपना टमाटर के फूल और फिर जो है ये अपना बैंगन इसके भी फूल बनते हैं और गिर जाते हैं। इसके अलावा दीगर भी कई सब्जियों के ऐसे होती हैं कि फूल बनते हैं लेकिन या तो वो पीले बिल्कुल जर्द होके गिर जाते हैं या वैसे ही अभी वो फूल पकने में नहीं आते तो पौधा वैसे ही उनको झाड़ देता है। इस सूरत हाल में जो नए लोग होते हैं जिनको पता नहीं होता कि इस चीज़ का हल क्या है, ये कैसे ठीक होगा, वो मायूस हो जाते हैं और दिल छोटा करके वो बिल्कुल अपने तजर्बे से वो बिल्कुल वो उनको कुछ सुझाई नहीं देता और वो इस मतलब अपने जो जो मेहनत होती है उनको रायगां होती नज़र आती है। इससे पहले कि मैं इस मसले की मुकम्मल वजूहात बताऊं और उसका इलाज बताऊं, आपसे दरख्वास्त है हमेशा की तरह कि वीडियो को लाइक करें, एंड तक देखें, क्योंकि बहुत सी बातें रह जाती हैं फिर स्किप ना करें। जो आखिर में बहुत कीमती कोई बातें होती हैं वो सुनने के लिए मशवरे, तो फिर आप कहेंगे कि जी ये फ़लाँ चीज़ नहीं बताई, फ़लाँ नहीं बताई। इसके अलावा आपसे ये भी दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट से आगाह करें आपको वीडियो कैसी लगी। अब जिस वक्त ये सूरत हाल पेश आ जाए आपको कि आपके फूल गिरना शुरू हो गए हैं, चाहे वो पीले होकर गिरते हैं चाहे वो वैसे ही पौधा झाड़ देता है, तो उसमें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हर चीज़ का हल मौजूद है और मैं हल भी बताऊंगा और सबसे पहले मैं वजूहात भी बताऊंगा कि इसकी वजह क्या है, क्या क्या कमज़ोरियाँ होती हैं जिनकी वजह से ये ऐसा होता है। इसमें सबसे पहली जो वजह यह है कि खुराक का अदम तवाज़ुन। हम अक्सर करते हैं कि जिस वक्त पौधा हम लगाते हैं उसी वक्त खुराक देते हैं, लेकिन असल में खुराक उस वक्त देनी चाहिए जब पौधा फूलों पे आता है, फूल बनना शुरू हो जाते हैं, तो उस वक्त एक इंतहाई मुतवाज़न जो है खुराक उसको देनी चाहिए ताकि ये मसला पेश ना आए। तो पहली वजह तो ये है। फूल गिरने की दूसरी वजह जो है जी वो पानी का गलत इस्तेमाल है। एक टाइम टेबल बनाना चाहिए हर चीज़ का। जैसे आप अपनी खुराक के लिए, अपनी देखभाल के लिए, अपनी सेहत के लिए अपना सब कुछ वो करते हैं, अपने टाइम टेबल के मुताबिक करते हैं, इसी तरह पौधों को भी यही सूरत हाल होती है। ये नहीं कि कभी सुबह दे दिया, कभी दोपहर दे दिया, कभी दिए ही नहीं, और कभी बहुत कम पानी दिया, कभी भर भर के पानी दिया, ये गलत। तीसरी वजह जो है वो ये है कि सडन चेंज इन क्लाइमेट एंड वेदर। मौसम में अचानक तब्दीली, बहुत अचानक, बहुत या तो सख्त तरीन गर्मी हो जाती है और जो है लू गर्म हवा चलती है जिसकी वजह से जो फूल हैं वो झड़ जाते हैं, या दर्जा हरारत इंतहाई घट जाता है। अचानक बहुत ज़्यादा होता है दर्जा हरारत और बारिशें होने की वजह से या ओले वगैरह पड़ने की वजह से दर्जा हरारत यकदम घट जाता है। तो ये भी वजह भी है कि फूल गिर जाते हैं और वो कन्वर्ट नहीं हो सकते फ्रूट में। अब चौथी वजह जो है वो ये है कि अमूमन ये मसला उन लोगों के साथ पेश आ जाता है जो रूफ टॉप पे अपनी ये किचन गार्डनिंग करते हैं या तंगो तारीख जगह बालकोनियों में जहाँ हवा का गुज़र नहीं होता, और वो इस गर्मी के अंदर वो एक तो उस फर्श की जो है छत की हीट होती है, एक ऊपर से गर्मी आती है, दीवारों की भी गर्मी आती है, तो वो टेम्परेचर जो नॉर्मल अगर 35-40 अगर हो तो वो 47-48 तक वो चला जाता है और वो पौधों को वो जला के रख देता है। अब एक पांचवी वजह, नाइट्रोजन यानी यूरिया का बेतहाशा इस्तेमाल।
اب یوریا کا کام ہے، نائٹروجن کا کام یہ ہے کہ یہ پتوں کو طاقت دیتا ہے، پتوں کی بڑھوتری میں کرتا ہے، اور پھولوں کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا. وہ اس کے لیے آپ کو دیگر نیوٹریئنٹس جو ہیں وہ استعمال کرنے پڑیں گے. نائٹروجن دیں لیکن ایک حد تک دیں، تھوڑی دیں، اس کے ساتھ اور بھی ہوتی ہیں. بہتر تو یہ ہے کہ نائٹروجن کے بجائے آپ آرگینک کھاد استعمال کریں. تو یہ نائٹروجن کا زیادہ استعمال بھی جو ہے یہ بھی پھول گرانے کا ایک باعث بنتا ہے. چھٹی وجہ پولینیشن کا نہ ہونا. اب کھلے میدان میں جیسے میرے یہ گارڈن ہے، اس میں یہ 5-6 مرلے کا ایک پلاٹ ہے، اس میں وہ تو ہر طرف سے ہوا چلتی رہتی ہے، شہد کی مکھیاں بھی آتی ہیں، تتلیاں بھی آتی ہیں، دیگر قسم کی مکھیاں وغیرہ آتی ہیں جو پھولوں پہ بیٹھتی ہیں. تو ان سے پولینیشن تو قدرتی ہوتی رہتی ہے. ہوا سے بھی پولینیشن ہوتی ہے، ہوا کی وجہ سے بھی ذرا مادہ نر پھولوں کے ایک آپس میں سے ایک ٹکراتے رہتے ہیں، ان سے بھی ہو جاتی ہے. لیکن جن لوگوں کے پودے، گملے، گرو بیگ، کنٹینر وغیرہ یہ چھت پہ ہوتے ہیں یا روف ٹاپ پہ یا کسی تنگ و تاریک جگہ پہ بالکونی میں، وہاں ہوا کا گزر نہیں ہوتا اور وہ پولینیشن وہاں نہیں ہو سکتی. تو وہ یہ بھی وجہ ہے کہ وہ پودا پولینیشن نہ ہونے کی وجہ سے پھول جو ہے وہ جھاڑ دیتا ہے. اب 7ویں وجہ ایک یہ ہے کہ بیماری، مثلاً سبز تیلے کا حملہ ہو جاتا ہے، تھرپس کا حملہ ہو جاتا ہے، یا دیگر کئی کیڑے مکوڑے اس میں حملہ آور ہو جاتے ہیں. تو اس سے بھی وہ ہے، وہ جو پھول ہیں وہ پودا کمزور ہو جاتا ہے، بیماری لگ جاتی ہے. کہ جو بیمار جس کو ایک ہو، بندہ ہو یا جانور ہو یا پودے ہوں، تو وہ بیماری میں تو پروفیشن نہیں پا سکتا، وہ اس نے پھول گرانے ہوتے ہیں. تو یہ بھی ایک وجہ ہے کہ بیماریوں کا حملہ جس کو ہو جاتا ہے، یا یہ تیلا وغیرہ اس سے بھی پھول کرتے ہیں. 8ویں وجہ ان لوگوں کے لیے ہوتی ہے جو جن لوگوں کے گملوں میں لگاتے ہیں اور گملوں کا سائز وہ چھوٹا رکھتے ہیں. اب 6-7 انچ کا گملہ یا 9 انچ کا گملہ، اس میں نہ مرچیں ہو سکتی ہیں، نہ ٹماٹر ہو سکتے ہیں، نہ وہ بینگن وغیرہ ہو سکتے ہیں. اس کے لیے کم از کم 1 فٹ کا گملہ، اس کی گہرائی بھی فٹ ہونی چاہیے اور اس کی گولائی قطر بھی ہے جو فٹ کا ہو، تو تب آپ کا وہ یہ پودا صحیح پرورش پائے گا اور پھل دے گا. اب یہ 8 وجوہات اور بھی بہت سی ہیں، لیکن یہ موٹی موٹی جو ہیں 8 وجوہات میں نے آپ کو بتا دی ہیں. اب جب ایسی صورتحال پیش آ جائے کہ آپ کے پودوں کے پھول گرنے شروع ہو چکے ہیں، وہ کوئی قسم کا بھی پودا ہے، تو اس کا تدارک کے لیے کیا کیا جائے؟ سب سے پہلی چیز جو ہے کہ خوراک کی کمی. اعتدال، بیلنس ڈائٹ آپ پودوں کو دیں گے. بہتر ہے کہ آپ آرگینک کھادوں کا استعمال کریں. کچن ویسٹ ہے، گوبر کی گلی سڑی کھاد ہے، اور ورمی کمپوسٹ ہے، پتوں کی گلی سڑی کھاد ہے، تو وہ بیسٹ ہے، وہ دیں. اگر یہ نہیں ہے تو پھر مجبوری کی حالت میں جن کے پاس نہیں ہے تو وہ پھر اپنا NPK کا استعمال کریں، جس میں نائٹروجن، فاسفورس اور پوٹاشیم کا ایک بہترین بیلنس ہوتا ہے. تو یہ پھر آپ یہ استعمال کریں. اس کے علاوہ دوسرا مرحلہ ہے وہ پانی کا استعمال ہے. پانی آپ ٹائم پہ دیں، صبح شام دیں، دوپہر کے ٹائم پہ پانی بالکل نہ دیں، اور پانی کا ایک اعتدال رکھیں، ٹائم ٹیبل رکھیں. یہ نہیں کہ کبھی صبح دے دیا، کبھی شام دے دیا، کبھی نہ دیا 8 دن تک، تو یہ طریقہ غلط ہے. روف ٹاپ پہ جن لوگوں نے اس قسم کے گرو بیگ رکھے ہوئے ہیں، گملے رکھے ہوئے ہیں، فروٹ باسکٹ رکھی ہوئی ہیں، تو وہ ان کے لیے آپ چاہیے کہ وہ آپ ان کو دیواروں سے ہٹا کے ایک سائڈ پہ کر دیں اور ان کے اوپر گرین شیٹ کا سایہ رکھیں، تاکہ اوپر کی گرمی بھی نہ آئے، نیچے فرش سے بھی گرمی نہ آئے، دیواروں کی گرمی بھی نہ آئے. اس صورت میں آپ اپنے پودوں کو بچا سکیں گے، آپ کے پھول بچیں گے، آپ کے پھول کنورٹ ہو جائیں گے اس میں پھل میں، اور آپ کو ایک بہترین خوراک، بہترین پھل ملے گا. اس کے علاوہ جن لوگوں کے پودے چھت پہ ہیں، تنگ و تاریک جگہوں پہ ہیں، بالکونی میں، وہ بھی ان کا ایسا کریں تاکہ کسی ایسی جگہ پہ ان کو کنورٹ کریں، رکھیں جہاں ہوا کا گزر آسانی سے ہو، جہاں شہد کی مکھیاں، تتلیاں یا قدرتی پولینیشن ہوا سے ہو سکے. پولینیشن نہ ہونے کی وجہ سے بھی آپ کے پھول جو ہیں وہ
کنورٹ نہیں ہوتا ہے فروٹ میں۔ اب آخر میں یہ بات ہے کہ اگر آپ نے تمام احتیاطیں کی ہوئی ہیں لیکن اس کے باوجود آپ کے پودوں پہ کوئی کسی بیماری کا حملہ ہو گیا ہے، کوئی سبز تیلا آ گیا ہے، تھرپس ہو گیا ہے، تو اس کے لیے آپ بہترین قسم کے سپرے مل رہے ہیں بازاروں میں، اس کی زرعی ادویات کی دکانوں سے بڑے اچھے اچھے اپنا دوائیاں مل رہی ہیں، ان کا سپرے لازمی کریں، کیونکہ بیمار پودے جو ہیں وہ پھر فروٹ جو ہیں وہ نہیں بنائیں گے، وہ اپنا سارا پھل جو ہے وہ اپنی پھول وہ جھاڑ دیں گے اور آپ کو کچھ حاصل نہیں ہوگا، اس لیے سپرے یہ لازمی ہے۔ امید ہے جی کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، اپنے کمنٹ سے آگاہ کریں کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی، چینل کو سبسکرائب کریں اور دوبارہ درخواست ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں۔ بہت بہت شکریہ، اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔